دوستو یہ جو فون ہے نا، سیل فون، اس نے ہماری زندگی میں بڑی تباہی مچائی ہے۔ میرے اگر ہوائی جہاز کے ٹکٹ اور یہ میسج کا معاملہ اس کے ساتھ وابستہ نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ اگر اس کا کوئی بہترین بدل عطا مجھے فرما دے، تو میں آپ سے سچ کہتا ہوں، میں اپنے فون کو دیوار پہ مار کے توڑ دوں گا۔ اس نے ہمارا اتنا بڑا نقصان کیا ہے۔ کسی زمانے میں عرب علماء نے کہا تھا، مشائخ بڑے بزرگوں نے، انا زینا العلوم تحت افخاذ النساء، ہم نے علوم کو ضائع کر دیا عورتوں کے پہلوؤں میں، عورتوں کے ساتھ لیٹ لیٹ کر مطالعے کا وقت، تلاوت کا وقت، ذکر کا وقت، اللہ کی ذات کے ساتھ قرب کا وقت ہم نے پہلوؤں میں لیٹ کے ضائع کر دیا۔ ان زینا العلوم تحت افخاذ النساء، لیکن آج عورتوں کے پہلوؤں سے ضائع نہیں ہوا، آج فون کو گود میں لے کر اور فون کو ہاتھ میں لے کر ہم نے اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر دیا، جوانیوں کو ضائع کر دیا۔ کتنے نوجوان بچے ہیں ان میرڈ، جنہوں نے فون میں مناظر دیکھ دیکھ کر وہ نئے پرانے ہو گئے اور اپنی جوانیوں کو اپنے ہاتھوں سے ضائع کر دیا۔ کتنے نوجوان بچے ہیں، کسی زمانے میں بوڑھے کہا کرتے تھے کہ بچہ مرد لڑکا تو 16 سال کی عمر میں بالغ ہوتا ہے، لیکن جس گھر کے اندر گھوڑا پلتا ہے اس گھر کا بچہ اپنی وقت سے پہلے 2 سال پہلے بالغ ہو جاتا ہے۔ اصل میں گھوڑے کے اندر کچھ شرارت ہوتی ہے، تو جس گھر میں ایسے بچے ہوں اور وہ گھوڑے دیکھتے رہیں تو پھر ان کے جذبات دوسرے بنتے ہیں۔ تو کہا وہ شہوات کے جذبات کی وجہ سے 2 سال پہلے، ٹائم سے پہلے، بیفور ٹائم وہ بالغ ہوتا ہے۔ لیکن اب تو حال یہ ہے، کسی زمانے میں 30 سال کے ہو جاتے تھے شادی سے پہلے، آپس کی شرمگاہوں کا تصور نہیں ہوتا تھا، یہ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ شرمگاہ ایک دوسرے کی کیسی ہوتی ہے۔ اور آج 5 سال کے بچے سے پوچھ لو کہ شرمگاہ کیسی ہوتی ہے، ڈرائنگ کر کے بتا دے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ فون نے تباہی ہماری زندگی میں لا کے رکھی۔ اس لیے دوستو ماحول بنائیں اپنے گھر کے اندر، ماں باپ اپنے بچوں پہ ایک رعب رکھیں اور خود احتیاط کریں، تبھی تو بچے کریں گے۔ باپ خود سگریٹ پی بیٹے کا سگریٹ پی رہا ہے، شرم نہیں آتی تجھے؟ تو بیٹا اگرچہ چھوٹا ہے، آج وہ کچھ کہہ نہیں سکتا، آپ سے روک کھا گیا، لیکن آپ نے اس کو سگریٹ سے تو باز کر دیا، لیکن اس کے دل کو تو آپ نے شاکی بنا کے رکھا، اس کا دل تو مطمئن نہیں ہوا آپ کی اس دھمکی سے، وہ تو یوں کہے گا نا خود تو پی رہے اور مجھے منع کرتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو کہے فون دیکھ رہے ہو سو جاؤ، اور خود واٹس ایپ پہ لگے ہوئے ہیں، فیس بک پہ لگے ہوئے ہیں، یوٹیوب پہ لگے ہوئے ہیں، تو یہ بے عمل بندے کی بات جو ہے وہ پھر مؤثر نہیں ہوا کرتی۔ اس لہذا عہد کریں کہ رات کو 10 بجے ہم سب کے سب ڈیٹا آف کر دیں گے، ختم۔ کسی کو رنگ کرنی ہو، کوئی ایمرجنسی کال ہو تو کال کر لے، ڈیٹا آف کرنے سے کال آف نہیں ہوا کرتی۔ اور اپنے بچے اور بچیوں سے، جوان بچے اور بچیوں سے جو ان میرڈ ہیں، ان سے فون جمع کر لیں، بلاؤ بیٹا ہمارے روم میں پہنچاؤ اپنے فون، خبردار میٹھی نیند سو جاؤ، صبح کو جلدی اٹھو، پڑھنا ہو تو کوئی کتاب پڑھو، قرآن پاک پڑھو، دینی کتاب پڑھو، یا پھر سو جاؤ اور صبح کو جلدی۔ آج سب کو شکایت ہے کہ نیند نہیں آتی، ارے نیند تو آتی ہے فون بند کرنے سے، میٹھی نیند آتی ہے ڈیٹا آف کرنے سے۔ اب چالو ہے اور سو رہے ہیں، خیال آ دیکھوں کس کا میسج آئے، اور یہ جو گروپ بنے ہوئے ہیں اللہ اکبر، 24 گھنٹے کوئی نہ کوئی ایکٹیو رہتا ہے۔ ایسا لگتا ہے شیطان خود تو چھٹی پہ چلا گیا اور گروپ کے ہر ممبر کو جو ہے بٹھا کے گیا ہے کہ جس وقت وہ سو جائے تو تو جاگنا، وہ سو جائے تو تو جاگنا۔ کیا تماشا ہے میرے بھائیوں، یہ مقام ہنسنے کا نہیں، یہ آہ نکالنے کا ہے۔ ہم تو لٹ گئے سچ۔ قرآن چھن گیا، تلاوت چھن گئی، اس فون نے تلاوت چھین لی، اس فون نے ماں باپ کی خدمت چھین لی۔ جن ہاتھوں سے ماں باپ کا سر سہلایا کرتے تھے، تیل لگایا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے ماں باپ کی خدمت کر کے ان کی دل کی دعائیں لیا کرتے تھے، اس فون نے سب کچھ چھین لیا ہمارا۔ میں فلائٹ میں بیٹھتا ہوں، ٹرینوں میں بیٹھتا ہوں، اب سے 20 سال پہلے، 25 سال پہلے ہر ایک کے ہاتھ میں اخبار ہوتا تھا، کتاب ہوتی تھی۔ اب پوری فلائٹ میں کسی کے پاس کتاب نہیں، گیم کھیل لیں۔ اسی سال سفر حج پر آخری رات تھی، مجھے حرم میں جاگنا تھا، میں کیا جانا ہے پھر پتہ نہیں زندگی میں آنا ہو یا نہ ہو۔ آخری رات حرم میں گزاری، چند میٹر کے فاصلے پہ کعبۃ اللہ کے بیٹھا ہوا ہوں، اور اب انتظار ہے کہ 15 منٹ کے بعد اذان ہونے والی ہے۔ میرے قریب میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے کرسی پر، میری نظر گئی کہ دیکھیں فون میں کیا کر رہے ہیں، گیم کھیل رہا ہے۔
کعبۃ اللہ سے چند میٹر کے فاصلے پر گیم کھیل کے اپنا وقت گزار رہے ہیں. اگر وہ اللہ حلیم نہ ہوتا کب کا ہمیں ہلاک کر چکا ہوتا. واقعی ہم تو اس کے ہر وقت نشانے پر ہیں. ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب تیرے گھات میں ہے. گھات جانتے ہو؟ گھات کہتے ہیں شکاری جب شکار کے لیے جاتا ہے تو وہ ایک مچان بناتا ہے اور گن کو رکھ کر گن پوائنٹ پر ایک آنکھ بند کر کے صرف اسی کو دیکھتا ہے. گن پوائنٹ کو میچ کرتا ہے اپنے شکار کے ساتھ، دائیں بائیں آگے پیچھے ہر چیز سے وہ غافل ہو کر سے وہی دیکھتا ہے. اس کو کہتے ہیں گھات میں بیٹھنا. تو جس طرح سے شکاری اپنے شکار کو اس طرح سے گن پوائنٹ پہ دیکھتا ہے، اسی طرح میرا رب ہم میں سے ہر شخص کے ہم اپنے رب کے نشانے پر ہیں. ان ربک لبالمرصاد. تو نہ جانے کتنی مرتبہ ہم اس کے نشانے پر آ چکے، لیکن وہ رب حلیم ہے، وہ طرح دے جاتا ہے چھوڑو. وہ حلیم ہے جی، حلم سے کام لیتا ہے. چھوڑو چھوڑو. اور ہم سوچتے ہیں بابر بعیش کوش کی دنیا دوبارہ نیز، میاں مزے کر لو، دنیا میں پھر دوبارہ آنا تھوڑی ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی ڈھیل کو، تمہیل کو اور اللہ تعالیٰ کے حلم کو، جی اللہ کی صفت حلم کو ہم اس کا جو ہے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو سچی توبہ کریں، سچی توبہ کریں. اور اس فون کا کنٹرول کریں. اس پر صبح کو 8 بجے تک بند رکھو. مسجدوں میں جاؤ سکون کے ساتھ، قرآن پاک کی تلاوت کرو، فون کو چالو مت کرو. جس کو کسی کو کرنا ہوگا وہ کال کر لے گا سکون کے ساتھ. 8 بجے اشراق پڑھ کے اس کے بعد اپنے فون کو چالو کرو. اور چالو کتنی دیر کے لیے کرو؟ صرف 15 منٹ کے لیے. 15 منٹ کے لیے. 15 منٹ میں بارش کی طرح میسج آئیں گے. برس نہ دوست بارش کو، ضروری جو ہیں ان کو دیکھ لو، جواب دے دو. پھر 2 گھنٹے کے لیے بند کرو. سکون کے ساتھ اپنے کام کرو، مزے کے ساتھ آپ انجوائے کرتے کرتے کام کریں گے. لیکن یاد رکھنا اگر فون ہوں گے یہ آپ کو چین سے نہ تلاوت کرنے دے گا، نہ کوئی کام کرنے دے گا، نہ ذکر کرنے دے گا، نہ کوئی مطالعہ ذمہ داری کے ساتھ کرنے دے گا. جو لوگ فون بالکل آف کر کے مطالعہ کرتے ہیں وہ ذمہ دارانہ مطالعہ کرتے ہیں. جو لوگ فون کو آن کر کے اور اسکرین کو اوپر کر کے یوں بیٹھتے ہیں تو ایک نظر اس پر اور ایک نظر اس پر، ایک نظر اس پر ایک نظر اس پر. اور کئی مرتبہ تلاوت کر رہے ہیں اور ادھر میسج آیا فوراً مسکراتے ہوئے ادھر قرآن بند کیا، اس کو چالو کیا. ہائے ہائے کتنی غیرت کی بات ہے. اللہ پاک نے اس وقت ہاتھوں کو شل کیوں نہیں کر دیا؟ ذات حق سے وابستہ ہو کر، خالق سے ہم کلام ہو کر اس کا کلام کو روکا اور مخلوق سے کلام شروع کیا. میں نے مسجد نبوی کے اندر دیکھا ایک عرب نوجوان کو کہ 4 رکعت کے بعد ترویح میں تھوڑی دیر وہ بیٹھا 4 رکعت کے بعد اور فوراً اس نے موبائل نکالا اور واٹس ایپ کلیئر کرنے شروع کیے. سب کو پڑھا، اس کا جواب بھی دے رہا ہے اور ادھر تلاوت شروع ہو چکی. اور جب پہلے رکوع میں گیا جلدی سے اللہ اکبر. ہائے ہائے مسجد نبوی میں. میرے بھائیوں یہ درد جو مجھے کہنا تھا کہا، بہت کچھ کہنے کو باقی ہے لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دے رہا. دن بھر کا سفر کر کے آیا ہوں اور صبح کو بہت جلدی اٹھ کے جانا ہے. اس لیے دل تو چاہ رہا ہے، آپ کی طلب کی نگاہیں بتا رہی ہیں کہ آپ کچھ اور سننا چاہ رہے ہیں، لیکن فجر کی نماز بھی متاثر ہو سکتی ہے. وہ دین کی بات بھی میں کہنا مناسب نہیں سمجھتا جس دین کی بات کو عشاء کے بعد لمبی دیر تک سنا جائے اور اس کے بعد فجر کی نماز متاثر ہو جائے. اس لیے ہم سب کے سب دعا کرتے ہیں کہ پیارے اللہ فجر کی نماز عافیت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے تکبیر اولیٰ کے ساتھ. جو بات کہی گئی سنی گئی اللہ تعالیٰ ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.